سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مسلمان جسے کہتے ہیں وہ صرف گوشت اور پوست والا کا نام نہیں، اس لیے کہ مسلم غیر مسلم سب کو اللہ نے وہی ہاتھ، وہی پیر، وہی آنکھیں، وہی اعضاء، وہی جسم دیا ہے. پھر غیر اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. نہ مسلمان گورے کا نام ہے اور غیر یا محروم کہو، محروم کالے کا نام ہے. نہ مسلمان مالدار کا نام ہے اور محروم غریب کا نام ہے. نہ مسلمان تندرست کا نام ہے اور محروم اپاہج کا نام ہے. پھر مسلمان ہے کس کا نام؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی بدل جائے گی. مسلمان چند کوالٹیز اور صفات والے کا نام. پیدا سب ایک ہی ماں باپ سے ہوتے ہیں، آگے چل کر کچھ کوالٹیز جب اختیار کرتا ہے ایک بندہ تو وہ صفات جب اس میں جمع ہوتی ہے، خوبیاں، کمالات، صفات، کیریکٹر، گڈ کیریکٹر، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، نفع بخش عادتیں، اور جب وہ اپنے آپ کو گندگیوں سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے، مخلوق کی ایذا اور مخلوق کو ستانے سے بچاتا ہے، تو عام جانور سے یہ ممتاز ہوتا جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے. اگر مسلمان اپنے اندر کچھ صفات پیدا نہیں کرتا، اگر اس کے اندر چند خوبیاں پیدا نہیں ہوتی اور دوسروں کی طرح اس کی زندگی کچھ نفع و نقصان والی ہے، تو پھر یہ نام کا تو مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں. کیونکہ مسلمان بہت اونچا ہے. اللہ نے بڑے وعدے کیے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے. کیا کوالٹی ہے، کیوں نکالا گیا ہے، کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بھلائیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاؤ. تو اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں لوگوں سے، اور مسلمان ان صفات کی وجہ سے اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ عظیم بن جاتا ہے. پھر دنیا میں اللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں کہ چند صفات پر اس ایمان والے اور ایمان والی کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی بھی اچھی دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو صفات ہے اور صفات پر اللہ کے انعامات ہیں. اور آخرت میں کیا ہے کہ تم کتنا ہی جی لو دنیا کے اندر، لیکن تم ایک دن مرو گے، اور جب مر جاؤ گے تو یہاں کی زندگی سے تم محروم ہو جاؤ گے، لیکن ایمان نہیں مرے گا. تو یہ ایمان والا مرنا یعنی منتقل ہونا، دنیا سے منتقل ہو کر نقلی زندگی سے منتقل ہو کر اصلی زندگی کی طرف جائے گا، نقلی نعمتوں سے منتقل ہو کر اصلی نعمتوں کی طرف جائے گا، عارضی زندگی سے منتقل ہو کر دائمی زندگی کی طرف جائے گا، اور پھر اللہ اصلی نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا، اور وہ ہے جنت. کیا ہے؟ بولتے رہو. وہ ہے جنت، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے جائے گا. اچھا جنت ہے کیا چیز؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جنت الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ. سن لو، اللہ کا سامان تجارت، سودا کر لو اللہ سے. اللہ کا سامان تجارت بہت ہی قیمتی ہے.
اور اللہ کا سامان تجارت جنت ہے. تو وہ جنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، اور نہ کسی کے دل پہ کبھی اس کا خیال گزرا. بیٹا آپ بیٹھ جاؤ تو اچھا ہے، توجہ اس طرف جا رہی ہے لوگوں کی، اور آپ بھی تھوڑی دیر سنو. مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا ہے، لیکن چل جائے گاڑی تو بہت اچھا، کیونکہ مجھے مختصر بولنے میں مزہ آتا ہے. مطلب کہ بولو تھوڑی بولو، اس لیے ڈائریکٹ مقصد پر آتا ہوں. تو اللہ کی جنت کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی زبان نے بیان کیا، نہ کوئی کان نے صحیح سنا، اور نہ دلوں پر اس کے خیال کسی کے خیال گزرا. اس جنت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہاں اتنی بہترین نعمتیں ہیں کہ سونے چاندی کی اینٹیں ہیں. یہاں تو ہمارے یہاں مٹی کی اینٹیں ہیں، اور وہاں پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایک حجرہ جو چاشت پڑھنے والے کو ملے گا وہ ایک موتی کا پورا محل ہے. پورا محل ایک موتی کا. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ایک ایک خوبصورت عورت اگر جھانک لے، دنیا میں اپنا یہ انگلی کا پورا ظاہر کر دے، انگلی کا ایک حصہ ظاہر کر دے، تو سورج بے نور ہو جائے. میٹھی اتنی ہے وہاں کی عورت کہ اگر وہ تھوک دے تو سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے. اور عورتوں کے لیے خوشخبری یہ کہ کیا دنیا کے کپڑوں پر ہم اپنی آخرت کو برباد کریں. اللہ نے وہاں کی عورت کو ایسے 70 لباس ایک وقت میں پہننے کے عطا فرمائے ہیں کہ ان میں سے ایک اوڑھنی اگر دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کی جو مال و دولت ہے، یہ ساری دنیا کا مال و دولت، یہ اس کی قیمت نہ بن سکے. یہی چیزیں عورتوں کو اور یہی چیزیں مردوں کو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے کہ وہاں کی تمام جنتی عورتوں کی 70 عورتوں کی، وہ 70 عورتوں کا بہت سن کر بہت سی ہماری ماں بہنوں کو لگتا ہے کہ ہمارا کیا، ارے وہ 70 عورتوں کی سردار یہی ہماری دنیا کی عورت ہوگی. یہی ہماری جو بیوی وہاں پر جائے گی تو یہ 70 عورتوں کی سردار ہوگی. اب جتنا حسن اس کا بیان کیا گیا ہے سردار کو پلس ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں اس کو بھی دے گا. شرط کیا ہے؟ دونوں ایک دوسروں کو تیار کر کے دین پر چلا کر پہلے جنت میں تو چلے جاوے. اور اگر کوئی اپنی کمزور ایمانی کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے رکھڑ گیا اور رک گیا یا روک دی گئی تو وہاں جدائی ہو جائے گی. وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی کن کے لیے؟ ہمارا مدعا جو ہے اس سے ہم کو ہٹنا نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے رکھی وہ نعمتیں؟ تو ایک بات صاف سن لو اے ایمان والوں اور ایمان والیوں، کہ ایمان پر جو نعمتیں اور بدلے ملنے والے ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، صرف اس کا اصل وعدہ اللہ نے آخرت میں کیا ہے. دنیا کے اندر بھی اچھی زندگی دے گا، یہ وعدہ ہے، لیکن ہم سمجھیں گے دنیا ہی میں مل جائے، ایسا نہیں. ایمان کا جو کچھ بدلہ ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے. اب اس ایمان کو کسی طرح وہاں تک بچا کر لے جانا ہے. اور شیطان ڈاکو ہے، وہ ڈاکہ ڈال کے ایمان کو اور ایمان والیوں کو، ایمان والوں کو برغلا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. شیطان نے کہا ٹھیک ہے جہنم دے دیا مجھے تو نے، تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا تھا. تو وہ کوالٹی اگر ایمان والے مردوں اور عورتوں نے اپنے اندر پیدا کی تب تو خوشخبری ہے. اور اگر ہم نے وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا نہیں کی تو صرف نام کا ایمان ہمیں بچا پائے گا یا نہیں بچا پائے گا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آؤ ایک حدیث سن لو. حدیث پاک کا مفہوم ہے. میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تب سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں پیدا ہونے والے لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ ایمان پر پیدا ہوتے ہیں، ایمان والوں کی زندگی پاتے ہیں، اور ایمان پر مر کر دنیا سے جاتے ہیں، جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ بے ایمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، بے ایمانی کی زندگی گزارتے ہیں،
اور مرتے بھی بے ایمانی پر ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تیسری قسم، کچھ لوگ بے ایمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، بے ایمانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں، موت سے پہلے اللہ ان کو ایمان دے دیتا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مسلمان مرے ہیں، لیکن موت سے پہلے اللہ ایمان سلب کر لیتا ہے، لوگ دفنا بھی دیتے ہیں جنازے کی نماز پڑھ کے، کل جہنمیوں میں اٹھائے جائیں گے۔ بے نیاز اللہ سمجھ، بے نیاز اللہ کا یہ بے نیاز ایمان ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو شرارتوں سے، مسلمان اپنے آپ کو مستیوں سے، مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ اکڑ مکڑ سے بچائے۔ اگر ہم بے نیاز ہیں، ہمیں اللہ کی پرواہ نہیں، تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ زمانہ ہم سے پھرا، ہم پھرے زمانے سے۔ اس اللہ کو آپ جانتے ہیں کہ فرعون کو معراج پر لے جا کر تخت و تاج کی نیچے زمین میں اسفل السافلین میں پٹک دیتا ہے، وہ نمرود کو نواز کر محروم کر دیتا ہے، وہ حامان و شداد کو عطا کر کے ان سے چھین لیتا ہے۔ جس نے دنیا کے ایسے سرکشوں کا علاج کیا ہو، آج کا مسلمان ہزاروں اور لاکھوں میں اگر اس کے غصے کو دعوت دے گا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ایمان والے کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ میں نے کہا نا، ایمان والا یعنی کوالٹی والا، اس کی کچھ خصوصیات ہے۔ ذرا سا گناہ ہو جائے ایمان والے سے تو ایمان والا فوراً کانپ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، محروم کریں گے، وہ فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اور بے ایمان کی بھی نشانی بتائی ہے کہ اگر وہ منافق ہے یا ایمان سے محروم ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا ہے، اسے یوں لگتا ہے مکھی بیٹھی تھی وہ اڑا دی۔ یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ نوجوان اپنے آپ کو ٹٹولے، بوڑھے اپنے آپ کو ٹٹولے، عورتیں اپنے آپ کو ٹٹولے، سب اپنے آپ کو ٹٹول کر اللہ سے ڈرتے رہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تقریباً 27 صحابہ سے ملا۔ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے صحابہ، اللہ کے رسول ان کے ایمان سے لے کر اسلام تک کے استاذ تھے، لیکن راوی کہتے، تابعی کہتے، میں 27 صحابہ سے ملا، میں نے کسی کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں پایا۔ ہر ایک ڈرتا تھا، اے اللہ ایمان ہے یا میں نام کا مسلمان ہوں، منافق تو نہیں ہوں؟ ہر ایک ڈرتا تھا، ہر ایک ڈرتا تھا۔ کیا ہمارے اندر وہ کیفیت ہے؟ ڈر ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ اچانک نکلے اپنے گھر سے، اپنے بال بچوں میں سے، یہ کہتے ہوئے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکلے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دل کی کیفیت بدل گئی، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت سامنے ہے ہر وقت، لیکن جیسی گھر میں آتے ہیں تو پھر اللہ کی وہ جنت اوجھل ہو جاتی بیوی بال بچوں میں رہ کر۔ یہ تو منافقت ہے، ادھر وہ کیفیت، ادھر یہ کیفیت، یہ تو نفاق ہے، یہ دوغلاپن ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے۔ جا کر جب یہ کیفیت بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کر یہ جو ہے نا ایک دوسرے کو بولتے رہنا، ٹوکتے رہنا، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا، اسی کا نام ہے ذکرہ۔ اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم یاد دہانی کرتے رہو، یاد دلانا مسلمان کو نفع دیتے ہیں۔ ابھی میں ایک بستی میں بیان کر کے آیا دابل کے علاقے میں، تو اذان ہو گئی اچانک، میں نے کہا مسلمانوں اذان کا جواب دیتے ہیں، وہاں غیر مسلم لوگ بھی تھے، میں نے اذان کا پورا جواب بھی دیا، ساتھ ساتھ میں ترجمہ سنایا۔ حی علی الصلاۃ کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی اس کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ بھی بتایا۔ اور میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تم باقاعدہ اس کا مطلب بھی سمجھو، اور مطلب سمجھ کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھاتے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جو پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے وہ سب سے بڑا ہے، اکبر bigger than other، یہ سب سے بڑا ہے، خالی بڑا نہیں، سب سے بڑا ہے۔ میں نے کہا یہ اس لیے کہ باقاعدہ مسلمان تو داعی کا چپ ہو گیا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بولتا ہے، اپنے محلے میں بھی نہیں بولتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، یہ دیکھتا رہتا ہے۔ اور ہمارے مفتی روشن صاحب ہیں اکولا کے،
رمضان کے اندر 2 رمضان پہلے کہنے لگے میں رمضان میں اپنے مدرسے کی مسجد میں اعتکاف میں تھا، اس علاقے کا بڑا سادھو آیا 4 چیلے لے کر، اس نے کہا مفتی صاحب سے ملنا ہے، تعلقات مینٹین کیے ہوں گے تب تو ملنے آیا ہوں، مسجد کے دروازے پر آیا، اندر نہیں گیا، تو یہ مفتی صاحب بولتے ہیں مجھے بمبے میں سنا ہے مجھے کہ میں آیا دروازے پر، مہاراج اندر تشریف لائیے، ہم مسجد میں آ سکتے ہیں؟ وہ اعتکاف میں تھے مفتی صاحب، ہم مسجد میں آ سکتے ہیں؟ کہنے کیوں نہیں آ سکتے، یہ گھر سب کے لیے ہے، آؤ اندر۔ آئے تو تعجب سے بولنے لگے کہ مفتی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مسجد میں 3 کام ہوتے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مسجد کی نیو اور بنیاد اس وقت تک نہیں رکھی جاتی جب تک کہ 4 گائے ذبح کر کے ان کا خون پائے میں نہ ڈالا جائے، ایک تو ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسری بات ہم کو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ مسجد کے اندر ہتھیار تلوار ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کو مارنے کے لیے یہاں اکھاڑے میں سب پہلوان بنائے جاتے ہیں، 2۔ تیسری بات یہ جو اللہ اکبر مسلمان پکارتا ہے اذان میں، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اکبر بادشاہ کی حکومت دوبارہ ہم کو ہندوستان میں لانا ہے، سمجھے؟ مسلمان نے جب کام نہیں کیا اور اس نے جا کر اپنے آپ کو داعی سمجھ کر جب لوگوں کو نہیں سمجھایا تو غیروں نے تو سمجھایا، کیونکہ وہاں شیطان رحمان کے مقابلے میں شیطان قرآن میں اس کا مقولہ نقل کیا گیا، میں گمراہ کروں گا۔ جب ہم نہیں کریں گے تو شیطانی چیلے تو کریں گے۔ میں آ رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، 30-35 سال پہلے کا واقعہ، ٹرین میں آ رہا تھا، اس مسافروں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ایک جوان سے دوستی ہو گئی، اس نے کہا یار ایک بات بتاؤ، اکبر بادشاہ اچھا تھا کہ برا تھا؟ میں نے کہا جیسا بھی تھا بادشاہ تھا، اس کی خوبیاں خرابیاں اس کو معلوم، عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ برا ہی تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم لوگ یہ مسجدوں سے اس بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں بولا سخن شناس نہیں دل برا، خطا ایجاز، سمجھا نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، ہم بھی ہمیں پھر ملا باشد کے چپنا شوت، اور میں آگے جوڑتا ہوں اگر چپ شوت ملا نہ رہو، مولوی کو چپ نہیں رہنا چاہیے، اس کو اللہ نے بولنے کا ملکہ دیا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم تو کون سے گاؤں کے فلانے، وہاں پر کوئی رامو نام کا ہے؟ میں نے کہا سب رامو جتنے ہیں رام نام کے وہ سب اچھے ہیں یا کچھ خراب بھی ہیں؟ بولا خراب بھی ہے، شراب پیتے ہیں کہاں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں وہ بھی، کوئی گندے کام بھی کرتے ہیں کیا وہ بھی کرتے ہیں، پھر تم لوگ مندروں میں جا کے یار ان رام لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو، گندے گندے رام رام کیوں کر؟ ارے ہم اس رام کا نام نہیں لیتے، ہم اس رام کا نام لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اس اکبر کا نام نہیں لیتے، ہم اس اکبر کا نام لیتے ہیں۔ لاجیکل سمجھانا پڑے گا نا، لاجیکل۔ تو میں نے جب وہاں اذان کا جواب دیا، وہ غیر مسلم نہیں تھے، میں نے کہا دیکھو مسلمانوں تم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو لوگوں نے یہ کیا، اذان کا جواب دو، پھر بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا ہے۔ مجھے اب تک کے 4-5 مرتبہ وہ گاؤں کے ذمہ دار نے فون کر کے کہا الحمدللہ اذان کا جواب دینے کا ماحول بن گیا تھا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن ہے جس کے بارے میں اقبال کہہ گئے نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ تھوڑی نمی کی ضرورت ہے، انسان کی اولاد ہے، جانور بھی سیکھ لیتے ہیں تو انسان کو اگر سکھایا جائے تو کیوں نہیں سیکھے؟ کیسے نا امید ہوں گے ہم؟ یہ رسول کی امت ہے، کیسے نا امید ہوں گے؟ نبیوں کے رشتہ داروں کو جس اللہ نے ایمان نہیں دیا وہ ایمان ان کو دیا ایمان والیوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ان کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے جو نبی کے باپ کو نہیں مل سکتی، جو نبی کے بیویوں کو نہیں مل سکتی، جو نبی کے چچا کو نہیں مل سکتی اور نوح کے بیٹے کو نہیں مل سکتی، لیکن وہ ایمان اللہ نے ان ایمان والوں کو دیا ہے۔ ماؤں کو تکلیف ہوئی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ارے ذرہ ہے، یہ ذرہ آفتاب بن سکتا ہے، یہ چھوٹی سی چنگاری یہ شعلہ بن سکتی ہے، اس پر تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ وہ محنت ہمارے نبی نے کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ ایمان جو دیا ہے، اس ایمان کو ایمان والے سمجھ لے، خالی کھانا کمانا اور کھا پی کے اور سو کے اور بچے پیدا کر کے مر جانا، اگر اس کو ایمان سمجھا ہے ایمان والے نے تو یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر جانور ہم سے بہتر کرتا ہے، بے حساب سوتا ہے، بے حساب خواہش پوری کرتا ہے، بے حساب کھاتا ہے اور بے حساب ہی مر جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟
اس کو کوئی حساب بھی نہیں ہوگا, مٹی بنا دے گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان خوبیوں کے مجموعے کا نام. اس کے اندر خوبیاں ہوں گی, اس کے اندر کمالات ہوں گی, اس کے اندر کوالٹیز ہوں گی, اس کے اندر نفع ہوگا, اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا. ہاں کیوں؟ میرے نبی نے مثال دی. بتاؤ کیا فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں ٹو ٹیچ, تعلیم کا ایک طریقہ. میں نے کتاب پر اس کا نام تھا رسول المعلم, یعنی دا میسنجر ٹیچر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انما بعثت معلما, مجھے سکھلانے والا بنا کے بھیجا گیا. اور الگ الگ طریقے سے سمجھاتے تھے. ایک دن آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹھے نہ کتاب ہے نہ کچھ ہے, بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے, وہ کون سا درخت؟ سب لوگ سوچنے لگے یہ درخت ہوگا, وہ ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, وہ سمجھ تو گئے, جھیل گئے اور بڑوں کے سامنے منہ نہیں کھولا. بعد میں پتہ چلا تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے, فرمایا بیٹے تو اگر یہ بول دیتا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں تھی کہ میرا بیٹا اس علم کو سمجھ چکا کہ وہ کون سا درخت ہے. لاسٹ میں سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے. فرمایا کھجور کا درخت. کون سا درخت؟ وہ سمجھے جنگل میں کوئی ہوگا, کھجور کا درخت. اور وہ کیوں مسلمان جیسا ہے, یہ سننے کی چیز ہے. بیٹا توجہ تو ادھر ذرا دھیان سے سنو. ایک بات آپ کو مل گئی تو بھی ہماری ساری محنت وصول. دھیان دینا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. کیوں؟ کھجور پیدا ہونے سے لے کر جب چھوٹا ہے تب بھی, تنا بنا تب بھی, اس میں گابھا آیا تب بھی, اس کے اندر پھول لگے تب بھی, اس کے اندر کھجور لگے تب بھی, اس کی ٹہنیاں بھی, اس کا تنا بھی, پھر اس کے بعد کھجور بھی, کھجور کے بعد اس کی گٹھلی بھی, ہر چیز سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. اور نفع اٹھاتا ہے ہر چیز سے. کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی مسلمان, حضور نے کیوں بتایا آپ مجھے بتائیں. مسلمان اور نقصان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نقصان کا سبب بنے. مسلمان تو نفع ہی نفع ہوا. بیوی کو نفع, بچوں کو نفع, بھائی کو نفع, ماں کو نفع, باپ کو نفع, پڑوسی کو نفع, محلے والوں کو نفع, مسلم کو نفع, غیر مسلموں کو نفع, ماتحتوں کو نفع, اپنے آقاؤں کو نفع, بادشاہوں کو نفع. مسلمان کہتے ہی اس کو ہے جس میں اتنی خوبیاں ہو کہ جو نفع ہی نفع بانٹتا ہو وہ کبھی نقصان نہیں کر سکتا. اب آپ اپنے آپ کو غور کریں, اے اللہ کیا میں ایسا ہوں مجھ سے نفع ہے سب کو کہ کسی کو نقصان بھی. آج ہم مسلم محلوں میں رہتے ہیں, نہ گاڑی برابر چلا سکتے ہیں. کیوں؟ ٹیڑھی باکڑی گاڑی لگائی ہوئی. ایک تو پہلے نیچے سیٹیوں کے اندر ہمارے مسلم محلوں میں پارکنگ چھوڑتے نہیں, فور ویلر کہاں لگائیں گے؟ وہ 10 فٹ کے روڈ پر ہی لگائیں گے تو 2 ویلر بھی نہیں گزر سکتی وہاں سے. پھر ٹیڑھے کھڑے رہیں گے, پھر بیچ میں گاڑی کھڑے کر کے ہمارے نوجوان بات کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے. اب ہم جاؤ دباؤ تو اشارہ کریں گے جاؤ نا ایسے جاؤ, ارے نہیں جاتی گاڑی. پھر ٹیڑھی تیز آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جھگڑے کسی طرح ہو جائے, پھر گاڑیوں کا مذاق اڑائیں گے, پھر ٹوپیوں کا مذاق اڑائیں گے, پھر تبصرے کریں گے, پھر جھگڑے کریں گے, پھر کوڑا کرکٹ ہے بازو والوں پر ڈال دیں گے, پھر قربانی آئے گی تو شان سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید منائیں گے. لیکن بکرے اور جانور دوسروں کے دروازے کے سامنے کھڑے کریں گے, آنے جانے کا رستہ بند کریں, گندگی وہاں ڈالیں گے, گوشت لے لیں گے, اجڑیاں راستوں پر کچرگنڈی پر پھینک دیں گے. ایک سال میں نے ایسا کام کیا, میں نے سوچا چلو بھائی اس سال یہ خدمت کرتے ہیں. آنے والا آئے, صفائی مہم چلائی تو کسی نے کہا ہمارے مفتی شاکر اس سے پہلے کر چکے ہیں کام. وہ کیا تھا؟ میں نے کوڑوا والوں کو جمع کیا, وزیر, کاریہ کرتا, یہ وہ سب لوگوں کو جمع کیا. میں نے کہا اس سال سب ایک دوسرے کی مدد سے یہ جو اجڑیاں مسلمان کدھر بھی پھینک دیتا ہے, چمڑے پھینک دیتا ہے, ہڈیاں پھینک دیتا ہے, اور بدبو سے پورا کوڑوا ہمارا پورا علاقہ جو ہے متعفن ہو جاتا ہے. ایسا کریں گے کہ کچرا ہم اٹھائیں گے. لوگوں نے مدد کی اور پھر ہوا ایسا. اور پھر بعد میں نے اے سی پی, کمشنر, یہ وہ جتنا پورا عملہ ہے سب کو بکرے کاٹ کے کھلایا اور الحمدللہ دعوت ہوئی. تو جو ڈی سی پی تھا وہ آیا, اس نے کہا آج اسمیل نہیں آ رہی, تیسرا دن ہے. آج کونڈوا سے جو ہم گزرتے تھے تو بدبوئیں آتی تھی, وہ بدبو نہیں آ رہی. تو اسکرین پر میں بتا رہا تھا, ادھر دیکھیے سر. تو ہمارے مولانا لوگ مدرسے کے, ہمارے مولانا لوگ اپنے بچوں کو لے کے پیچھے گاڑی لے کے
گھنٹا گاڑی لے کے دوسری گاڑی لے کے پوتے لے کے جا رہے ہیں اور ادھر سے اٹھا رہے ہیں، اس میں ڈال رہے ہیں، ادھر سے اٹھا رہے ہیں. ہم نے سارا پھینک دیا تھا اٹھا کے. دوستو یہ کوئی فخر کی بات نہیں، یہ آپ کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ کہ کام کے لیے اپنے دماغ کو کھولو، کرنے کے بہت سے کام ہیں. آپ جو کر رہے ہیں، میں جب بھی کسی شادی میں کسی کو ناچتے گاتے دیکھتا ہوں، میں جب بھی کسی شادی کے اندر بہت زیادہ آرکیسٹرا وغیرہ دیکھتا ہوں، اور جب بھی کسی شادی میں میں قوالی وغیرہ دیکھتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، تو میں جا کے بولتا ہوں کہ بھائی میری بات سنیں گے کیا؟ یہ تمام ارمان نکالنے کے لیے آپ کو اور بھی موقع ہیں. آپ کی شادی ایک کیا ہے؟ اسلامی حکم ہے کہ اللہ کا رسول آپ کا کہتا ہے شادی کی عزت بڑھانے اور دولہے کی عزت بڑھانے کے لیے، دلہن کی عزت بڑھانے کے لیے کیا فرماتا ہے؟ من تزوج فقد استکمل نصف. جس نے نکاح کیا آدھا دیندار متقی ہو گیا. اب آدھے کی فکر کرنا ہے خالی. نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور اللہ کی سنت میں آپ اگر اللہ کی نافرمانیوں کا سامان کریں گے، ناچیں گے، نچائیں گے، تو بتاؤ سنت کی مٹی پلید کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو سنتوں کو سنتوں کی جگہ رکھیں، اور حضور کی پیدائش کو پیدائش کی جگہ رکھیں، میلاد کو میلاد کی جگہ رکھیں. جو کرنے والے کام ہیں وہ کام اس وقت کریں، اور ارمان نکالنے کے کام کبھی بھی دین کے نام پر نہ کریں، تاکہ دین کی نسبتیں بدنام نہ. دین کی نسبتیں بدنام نہ. پونا میں جب یہ بہت زور سے میلاد نکلتی تھی، میں نیا آیا تھا، میں اس پارٹی میں گھسا. خاص طور سے اس کے بینر میں نے بنایا. مسجدوں کے سامنے سے گزرتا ہے مسلمان، اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، اور نماز نہیں پڑھتا ہے. نمازیوں کا مذاق اڑاتا ہے کہ تم ہمارے اس جلوس میں شریک نہیں ہوئے، تم ہمارے اور محمد کے محبت کرنے والے نہیں ہو. وہ کہتا ہے اسلام زندہ باد، حالانکہ زندگی کہہ رہی ہے کہ اسلام مردہ باد. تماشا ہو گیا. تو میں گیا، میں جا کے سمجھایا. میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول کے اس دن پر تم یہ ساری خرافات مت کرو، بلکہ تم یہ ارمان بعد میں کبھی بھی نکالو. پھر کیا کریں؟ میں نے کہا بیانات رکھے گے، بیان کرو. ماشاءاللہ 10 بیانات رکھے گئے. وہ بیانات میں لوگ شریک ہوئے، کچھ اللہ رسول کی سیرت معلوم ہوئی، اور اسی لیے جلوس شروع ہوا تھا. وہ تو گیا بازو کو، اب ناچنا گانا آ گیا. جیسے ہماری شادیوں میں یہی ہوتا ہے، ارمان نکلتے ہیں. اچھا پیسہ کسی کو سنتا نہیں. ہاں پیسہ اندھا ہوتا ہے، پیسہ اندھا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا دولت. سمجھ میں آیا؟ وہ بڑا بادشاہ کے سامنے گیا اور وہ اندھا تھا بیچارہ. اس نے بولا یہ کون ہے؟ تو بادشاہ نے پوچھنے کو کہا کہ اس کا نام ہے دولت. کوئی ہنر تھا اس کے پاس. دولت اور اندھی. بولے دولت اندھی ہی ہوتی ہے، اسی لیے تو بادشاہوں کے پاس آتی ہے، قدردانوں کے پاس نہیں جاتا. ہاں تو دیکھو اللہ دے کر بھی آزماتا ہے. ہاں دے کر بھی آزماتا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سمیت، یہ کسی زمانے میں اپنے کپڑوں کو ترستے تھے، یہ لقموں کو ترستے تھے. ہمارے بدنوں پر مدرسوں میں ہم گئے، کیوں گئے؟ ماں باپ کا سہارا نہیں ملا، تو ہمارے بدنوں پر سال کے آخر میں چیتڑے ہوتے تھے، پیوند کے کپڑے ہوتے تھے، کھانا برابر نصیب نہیں تھا، بستر برابر نصیب نہیں تھا. ہم نے زندگی کی شروعات یوں کی. بعد میں اللہ نوازتا ہے. جب اللہ نوازتا ہے نا تو آزماتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو گے اور نعمتیں دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، اللہ فرماتا ہے. اس لیے دوستو راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو. یہ کہاوت مشہور ہے پہلے سے. راحتیں مل جائیں تو مست ہو گئے. مولانا بول رہے ہیں ارے یہ گناہ ہے، یہ مت کرو. او مولانا پیسہ ہمارا ہے، پیسہ ہمارا، نصیحت تمہاری. کون سے خدا نے سکھایا؟ سنتے نہیں. پھر اللہ کو علاج آتا ہے، اللہ علاج کرتا ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر کی واقعہ سناتے تھے کہ اللہ کو اپنی ضرورتیں مت بتاؤ. دلی سے منگائے میرٹھ کے اندر شادی میں ناچنے والے بیچارے ہجڑے تھے، ناچنے والے پیسوں کے لیے آ گئے. جیسی فجر کی اذان ہوئی انہوں نے اپنا ڈھول تاشا بند کر دیا. تو انہوں نے کہا ناچو ناچو، گاؤ گاؤ. تو وہ کہنے لگے ہمارا بھی کچھ اصول ہے، جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے احترام میں ہم بند کر دیتے ہیں، ہم نہیں گاتے. نہیں نا، پیسے دیے ہیں ناچنا پڑے گا.
بہت جھگڑے وغیرہ کیے ان کے ساتھ میں، بعد میں چھوڑنے کے لیے گئے، دلہا بھی گیا چھوڑنے کو، کہاں؟ دلی، تو چھوڑنے کے لیے میرٹھ سے گئے، اور جانے کے بعد جب چھوڑ کے واپس آ رہے تھے گاڑی پلٹی، ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب مر گئے۔ کیا نکاح ہوا؟ کیا دیکھا؟ اللہ کو جرأتیں مت بتاؤ، بگاڑ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ ہماری بستیاں جو پہلے خیر والی تھی، جن گناہوں کو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اب ہماری بستیوں میں وہ گناہ آ رہے ہیں، آ گئے ہیں۔ ہاں، ایک جگہ نہیں، علاقہ پورا متاثر ہو رہا ہے، اور یہ وہ مبارک بستیاں ہیں جن میں دعوت کی محنت کسی زمانے میں زبردست ہوئی۔ تو ارے ماں باپ اگر کسی وجہ سے لڑ پڑے تو کیا اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے کیا؟ تو بولتے ابا کو عقل نہیں ہے اور اماں کو عقل نہیں۔ آج دعوت کی محنت میں اگر بڑوں میں کچھ لڑائیاں ہوئی تو چھوڑو ان کو۔ ارے تمہارا اصل مرکز تو تمہارا اللہ اور تمہارا محمد رسول اللہ ہے نا، ان کو دیکھو نا، ان کی تعلیمات پر چلو نا، انہوں نے جو خیر دیا ہے وہ خیر لو۔ اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہو جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ لو، ہم الٹے ہو گئے، ہم کہتے ہیں اس بنیاد پر خرچ کرو، اس بنیاد پر خرچ کرو۔ ہاں، اب پیسے کیسے کھپانا، اچھا سب لوگ کرتے ہیں کیا، چائے پانی مولانا کا بیان کرتے، ٹھیک ہے، اب بیان کے بعد اور کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے، کائے تری ویگڑا کرایا پائیے، کچھ تو بھی الگ سے ہونا چاہیے۔ تو شیطان ان کے ارمانوں کو اپنے ترتیب سے پورا کراتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے، ناچو گاؤ، اس کو بلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ میں کئی دنوں سے کئی بستیوں میں آ رہا ہوں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے دوسری بستیوں میں یہ چیزیں دیکھی ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں اس میں اپنے ارمان نکالتا ہے مسلمان۔ یہ وہی مسلمان ہے کل روپیوں کو ترستا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ایک سب سے بڑی کوالٹی مسلمان کی اور بتاتا ہوں، میں نے شروع کیا تھا اس پر کہ مسلمان گوشت پوست کا نام نہیں ہے، کوالٹیز کے مجموعے کا نام ہے، گڈ کیریکٹرز کا نام ہے اور فائدوں کا نام ہے۔ تو مسلمان میں ایک سب سے بڑی خوبی کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ وہ خوبی یہ تھی کہ یہ کبھی بھی اپنا لائف سٹائل بدلتا نہیں تھا۔ کیا نہیں بدلتا تھا؟ لائف سٹائل بدلتا نہیں تھا۔ بتاؤں آپ کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینے تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ فرمایا تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا کھاتے تھے اسودین؟ ایک تو پانی پی لیتے تھے اور دوسرے یہ کالے کھجور یہ کھا لیتے تھے، ہمارے جوڑے پڑ جاتے تھے، بس اسی پر ہم مہینوں گزارا کر لیتے تھے۔ اور اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، اللہ کے رسول غلام دے رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، زمینیں دے رہے ہیں، جائیدادیں دے رہے ہیں، تو یہ بھوکی مائیں بہنیں کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرہ ہمیں بھی راشن دے دو نا۔ ماں بہنیں غور سے سنے اس کو، کیا کہہ رہی ہیں کہ راشن دے دو۔ راشن مانگنا اتنا برا لگا اللہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جا کر آپ بیٹھ گئے ایک اونچے مکان میں، اور مختصر یہ کر رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد اترے 1 مہینے کے بعد 29 کا مہینہ تھا، اترے اور یہ آیتیں لے کے اترے، اے اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو کیا چاہیے، اللہ رسول چاہیے یا راشن اور دنیا چاہیے؟ اگر اللہ رسول چاہیے تو جیسے گزارا کر رہی ہو کرتے رہنا، کوئی مطالبہ مت کرنا۔ یہ اللہ کے رسول امت کو بانٹتے رہیں گے، وہ بھی دیکھتے رہنا، چپ، مل گیا تو کھا لینا ورنہ صبر کر لینا، اور اگر تمہیں دنیا چاہیے تو راشن مل جائے گا، اللہ رسول کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ کب چھوڑنے والی تھی، انہوں نے صبر کیا۔ اب وہ اپنے مجاہدے کی بھٹی میں خوب تکتی رہی، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال کے دہانے کھل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم، اپنے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں وہ تفصیل میں نہیں آؤں گا، ایک آدھ واقعہ ایک موضوع کے لیے بولتا رہوں گا۔ 12,000 درہم چاندی کے ہوتے تھے سکے، وہ بھیجے، اور وہ خادم نے لا کر جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین کی ان کے صحن میں پٹکا۔
رکھے بھی تو پٹکنا ہو جاتا. آواز دھڑام سے آئی تو خادمہ کو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی یہ راشن ہے. کس کا؟ سال بھر کا آپ کا خرچہ ہے یہ. ارے تو وہ امہات المؤمنین کا صدقہ میرے یہاں کیوں بھیج دیا؟ ایک درہم کو ترسنے والی کے صحن کے اندر ام المؤمنین کے آج کیا ہے 12,000 درہم سال بھر کا ہے. تو یہی سمجھی کہ صدقہ ہے. یہاں تو عمر نے بھیج دیا اکیلی آپ کا ہے، یہ صدقہ نہیں، سب کو بھیجا یہ اکیلی آپ کا ہے. تو بجائے اس کے کہ خوش ہوتی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اوڑھنی سر پہ ڈال کے مصلی پہ بیٹھ گئی روتے ہوئے، خادمہ سے کہا یہ سب کے سب خرچ ہو جانا چاہیے، ایک بھی نہیں بچا. غریبوں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. وہ بانٹتی رہی. شام ہو گئی. انہوں نے کہا خوش ہو جائیے کہ آپ کا وہ سارا مال خرچ ہو گیا غریبوں میں. تب کہا الحمدللہ اور ساتھ میں دعا کی. ہم تو الٹے مسلمان ہیں. انہوں نے دعا کی اے اللہ اس سال تو اس مال کے وبال سے آپ نے مجھے بچا لیا، آئندہ اس مال کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. 1 سال پورا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا. موت مانگا کرتے تھے مال کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی مال ہے جو مال ایمان کو خراب کرتا ہے. اس پر بھی ایک حدیث سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول کیا مال میں ہمارا ایمان خراب ہوگا مال کے نقشوں میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، پانی میں تم چلو تو پیر بھیگیں گے یا نہیں؟ ضرور بھیگیں گے. فرمایا جب مال کے نقشوں میں چلو گے تمہارے ایمان خراب. اللہ ہماری حفاظت کرے. کمانا بھی ضروری ہے دوستو، اور بہت محنت سے کماتے ہیں. اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت اچھی حیثیت میں رکھا ہے. مسلمانوں کو اللہ نے، ہاں آپ گئے نہیں ہو ان کی بستیوں کے اندر، ہاں جن کی یہ دنیا جنت ہے وہاں نہیں ملنے والی ہے، آپ کو وہاں ملنے والی ہے. پھر بھی دنیا کو اللہ نے جنت بنایا. اس کا زندہ ثبوت مسلمانوں کی مستیاں ہیں، مسلمانوں کی شرارتیں ہیں، مسلمانوں کے ارمان نکالنا ہے، مسلمانوں کی نافرمانیاں ہیں، مسلمانوں کا ناچ گانا ہے، مسلمانوں کا قوالیاں کروانا ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بات نہ کرنا ہے، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے جھگڑے کرنا ہے. یہ بھوکے نہیں کرتے ہیں کبھی، یہ کھاتے پیتے لوگوں کی نشانی. ابھی بھی ہم سمجھے ہمارے اندر کوالٹیز آئیں. ہم جب بھی کوئی خرابی دیکھیں اس کو فوراً روکنے کی کوشش کریں. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے لائف اسٹائل نہیں بدلا. یہ مین کوالٹی ہے نا، اس کو یاد رکھنا. صحابہ کے پاس اتنا مال آیا کہ پھاڑوں سے سونا کھینچا ہے، پھر گیا کدھر وہ مال؟ جب لائف اسٹائل نہیں بدلا انہوں نے اللہ کی بینک میں جمع کرا دیا کہ بھئی یہ غریب کو اتنا ہو، فلانے کو اتنا، اس کو اتنا. بس وہ مال کو فوراً نکال دیتے. وہ مال ہم نہیں نکالتے، وہ مال ہم اپنی اولاد پر نکالتے. ابا ذرا 100 روپیہ دو. نہیں بیٹا 1000 روپیہ دے. ابا ذرا مجھے وہ بائک لے کر دو. کون سی بائک؟ یہ بائک لے کر دو. کون سی جو 1 لاکھ میں آتی ہے؟ نہیں بیٹا تیرے کو میں ابھی 10 لاکھ کی وہ بائک دوں گا جس کو لے کر لو فراٹے بھرتے ہوئے روڈوں پر گوا جاتے گھوم کے آتے وہ دوں گا. میرے دوست نے لیا 15 لاکھ کی دیا. دینے کے بعد میں اس کو جو اس نے دھڑک مارا ہے، جوان لڑکا، اس کی تقریباً 40 سے 45 ہڈیاں اپاہج ہو گئے. کیا کرے گا؟ اب تو یہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتی، پیدل بھی نہیں چل سکتی. اسی کو دیکھا دوسرے نے، وہ دوسرے نے کہا بہت اچھا. وہ تو گراٹ بناتے رہتے نا. ایک میرا دوست ہے، اس نے بولا بہت بہترین بائک آ رہی ہے، ایسی ویسی، یہ ہے وہ ہے. وہ بیچارے نے اپنے بیٹے کے لیے لیا. میرا ایک ارمان ہے، تو دعا کے لیے مجھے بلایا ادھاٹن کے لیے، تم اس پہ کیک مارو. میں نے اسی وقت کہا بہت برا کیا. میرے یہ واقعہ ہے، دوست کا واقعہ ہے. اس کا بیٹا اپاہج ہو کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. مت کرو یہ کام. بولے اس کے ارمان تھے. میں نے کہا بیٹا لے لیا ہے ٹھیک ہے، ارمان پورے ہو گئے، یہاں سے بات کبھی راؤنڈ مارنا دیوانوں کی طرح مت کرنا. ایک دن اسپتال میں پہنچے گا. فون آیا، اسپتال میں پہنچ گئے. میں نے کہا اب بھی اللہ نے موقع دیا ہے، نکال دے اس کو. بس یہ ہے ہمارا لائف اسٹائل. مسلمان، یونس صاحب بہت عجیب جملہ بولتے تھے، تجربہ تھا زندگی کا. اللہ مسلمان کو مال نہیں دیتا، بہت اچھا. اگر اسے مال مل جائے یہ وقت کا فرعون بن جاتا، کسی کی نہیں سنتا. اگر مولانا رک جائے
کوئی بیچارے اہل خیر بستی والے جائے جو کہے آپ کے گھر میں تقریب ہونے والی ہے، لوگ کرتے ہیں، آپ مت کرنا، آپ اللہ اللہ کرنا، ضرورت کا پورا کرنا اور غریب و بیواؤں کی مدد کرنا، لیکن یہ حرام کام مت کرنا. تو ایک اور جماعت بھی ہوتی ہے، تم طے کرو گے وہ کون رحمان کی ہے کون سی شیطان کی. وہ جماعت بعد میں جاتے ہیں، ان کو کہتی کیوں گئے تھے تم سمجھانے کون کو؟ وہ اپنا نکاح کر رہے ہیں، وہ چاہے رنڈیاں نچوائے، وہ چاہے قوالیاں کروائے، وہ چاہے کچھ کرے، تم کیوں گئے تھے ان کو سمجھانے؟ بھائی تم کون سی جماعت ہو؟ وہ تو رحمان کی جماعت ہو. تم کون سی جماعت ہو؟ شیطان کی جماعت ہو. یہ مسلمان ہے جسے اقبال نے کہا بس ہمیں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیسے ختم ہوگی یہ بیماریاں؟ دن بدن بگاڑ جو آتا جا رہا ہے. مسلمان کی ایک شان ہے اور وہ شان یہ ہے کہ وہ بولتا رہتا ہے، وہ بھلائیوں کا حکم کرتا رہتا ہے، کوئی بولے نہ بولے. اس کے ایمان کا آخری ذرہ بتایا گیا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے، ہاتھ سے روکے گیا زمانہ ہاتھ سے روکنے کا. ٹھیک ہے بات سے تو روک سکتا ہے، بیٹا یہ اچھا نہیں مت کرو، بیٹی یہ اچھا نہیں مت کرو. بیوی کو کہے کہ اللہ کی بندی ایسا مت کر، اللہ ناراض ہوتے، اتنا تو بول سکتے ہیں. وہ بھی نہیں تو کم سے کم دل سے برا سمجھے، بھائی میں تمہاری تقریب میں شریک نہیں ہو سکتا، مجھے معاف کرو، میں نہیں آ سکتا. مولانا یونس صاحب کی اپنی نواسی کا تھا، لیکن داماد ایک آدھ داماد ہوتا ہے بہت مال والا تھا. اس نے سنا نہیں تو کچھ مولانا نے کہا بہت زیادہ سجاوٹ ہے، تو مولانا سفر سے آئے تھے اور شرکت کے لیے جا رہا ہے کہ جیسی سجاوٹ دیکھا انہوں نے باہر سے گاڑی پر چل نکل گئے، ہوٹل سے منگا کے کھا لیا. تو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ناراضگی لینی پڑے گی نا، یا بن گئے خدا بن یا بن گئے زمانہ. ایمان کی علامت ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان والبغض للہ من الایمان. او کما قال کہ محبت اللہ کے لیے، بھائی اس بندے سے مجھے محبت ہے، اس بندی سے محبت ہے، ارے وہ تم کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، میں اس کی اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے چاہے گالی دے دے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. اور مجھے اپنے بیٹے سے بہت غصہ ہے، میری بیٹی سے مجھے شکایت ہے. ارے کیوں ہے یہ شکایت؟ وہ تمہاری بیٹی ہے، ٹھیک ہے میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھو یہ نماز نہیں پڑھتی، یہ اوڑھنی نہیں لیتی، یہ شرم و حیا میں بہت کمی کرتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس میں مسلمانوں کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں سدھارتا، یہ اللہ کا دشمن ہے نماز چھوڑ کر، اس لیے میں اس سے جو محبت نہیں کرتا. اتنا تو کر سکتے ہیں. جب ہم گناہوں میں بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل جانتے ہو ہلاک کیسے ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ ان میں جو اچھے تھے وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کبھی ان کو ٹوکتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی کالے کر کے ان کو بھی گناہ میں لگا دیا، پھر تمام پر مل کر عذاب آیا. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ تو صرف تبصروں سے یا بیانوں سے مسلم معاشرے کبھی سدھرتے نہیں. اس کے لیے تمام مسلمانوں کو، مردوں عورتوں کو، چھوٹے بڑوں کو، ان پڑھوں کو، پڑھے لکھوں کو، نئے قرآنوں کو، علماء کو، سب کو مل کے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے بس میں اتنا کر ڈالیں. لوگ مخالفت کریں گے، لوگ ڈانٹیں گے، لوگ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے کچھ ذلت برداشت کریں گے، کچھ لوگوں کی دشمنی برداشت کریں گے. ہمارے علماء تو قتل کیے گئے نا. پونا میں ایک شہید عبد الرحمان مسجد ہے، وہ امام صاحب تھے، بنگال کے تھے، کہاں کے پتہ نہیں، لیکن متقی تھے بیچارے. کوئی شراب کی بھٹی چڑھانے والا بازو میں تھا محلے کا ذمہ دار، اس نے رمضان میں بنایا حرام کا کھانا. انہوں نے بولا میں تیرا کھانا نہیں کھا سکتا. کوئی بات نہیں، رات کو وہ آیا اوپر سے مسجد کے صحن میں اس نے اڑی مارا اور آیا اور رات میں امام صاحب اکیلے سو رہے تھے، ان کی داڑھی نوچ کر ان کو قتل کر ڈالا. ان کے نام کے بعد وہ مسجد بنی شہید عبد الرحمان مسجد. مسلمان اتنا گر جاتا ہے. مولانا یونس صاحب بولتے تھے غیر تو بعد میں کاٹتا ہے، پہلے مسلمان کو کاٹتا ہے. یہ آپس میں بڑا جری ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے بزدل ہوتا ہے. تو لوگوں کو تو شہید کیا گیا نا دین زندہ کرنے کے لیے. ہم اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں کوشش کریں کہ ہمارے محلوں، ہماری بستیوں میں مال خرچ کرنا کما لیں گے. دوستو مالوں سے منہ بند مت کرو کسی کا.
میرے ایک شاگرد جمعیت کا کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک ایسے مکتب کے جلسے میں اعلان کیا ہم فلانی تاریخ کو اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، لہٰذا دولہا دلہن اپنے نام لکھائیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب جو دے لے لو، یہ بھی امت سے لے کر ہی دیتے ہیں، مان دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ میرے شاگرد مولانا محترم، آپ تو ان سے یوں کہیں نام لکھاؤ کون دولہا دلہن ہے، وہ ہمارے پاس ہفتہ بھر 15 دن مہینہ بھر ہفتے میں ایک دن کیوں نہ ہو آئے، فلانی مسجد کے اندر مرد بیٹھے عورتیں پردے سے بیٹھے، ہونے والے دولہا دلہن کو ہم ان کا دین سکھائیں گے، ان کو کیسے زندگی ازدواجی گزاری جاتی ہے وہ بتائیں گے، عورتوں کو مردوں کے حقوق بتائیں گے اور مردوں کو عورتوں کے حقوق۔ یہ کام ہے تاکہ نکاح پائیدار ہو جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ نکاح تو لیٹ ہو رہے ہیں اور طلاق جلدی جلدی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو ایک شکایت ہے۔ پہلے کی عورتیں مر جاتی تھی، وہ اپنے گھروں کے اندر بالکل جان دے دیتی تھی لیکن نکلتی نہیں تھی، اور پہلے کے مرد بھی نبھا لیتے تھے، بہت پڑھی لکھی نہیں تھی۔ آج تو پہلے سے تیاری، مجھے یہ ہنر آتا ہے اور مجھے وہ ہنر آتا ہے، میں کسی کے محتاج نہیں، اور مزاج ہی آسمانوں پر چڑھا ہوا ہے، لہذا طلاق ہو جائے۔ تو ان کو سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ ان کو؟ بھئی کچھ باتوں میں دبی رکھ دو، ہاں جیسی بیان ختم ہوگا سب کریں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی بات کرنا ہے بس۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو زندگی دی ہے دوستو، وہ زندگی ہماری دنیا کے خیر کے لیے بھی اور آخرت کے خیر کے لیے بھی وہی زندگی ہے۔ پیسوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو اپنے گھروں میں جب آپ دبئی نہیں گئے تھے یا یہاں آپ لکھپتی نہیں بنے تھے، گھر کے اندر کتنا سکون تھا، اور آج جب آپ کے آگے پیچھے مال ہے تو گھر کے اندر کتنی بے چینی ہے۔ مال سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے تو حل ہوتے ہیں اللہ کے دین سے۔ دین جوڑتا ہے اور مال توڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، میری بیوی بڑی خوبصورت، کسی نے کہا میری بیوی بڑی ہنر والی، پیسے کماتی ہے، کپڑے رنگتی ہے، کسی نے کہا میری بیوی پکاتی بہت اچھی ہے۔ ایک صحابی چپ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا ہوگا تو وہ حضور نے فرمایا ارے بھائی تمہاری بیوی میں بھی کوئی خوبی ہے یا نہیں؟ سننے کی چیز ہے یہ، تمہاری بیوی میں بھی کوئی خوبی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میری بیوی میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس کا ذہن ہی نہیں گیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو اس کو کچھ یاد آیا اور اس نے فوراً یوں کہا کہ اللہ کے رسول ہاں میری بیوی میں ایک خوبی ہے، کیا ہے؟ میرا استقبال مسکرا کر کرتی ہے۔ کیا کہا؟ میں لاتوں کے مجموعے میں بیان کر چکا ہوں تبلیغ میں، تو میں پوچھتا تھا اے میرے بھائیوں کیا تمہارے گھروں میں بھی تمہاری بیویاں تمہارا استقبال مسکرا کر کرتی ہیں؟ تو چیخیں نکلتی تھی، چیخیں، بوڑھے رو دیتے تھے، کئی مرد چلاتے تھے، ہم کہاں ایسے خوش نصیب کہ ہماری بیویاں ہمارا استقبال مسکرا کر کریں۔ وہ تو سامان کا استقبال مسکرا کر کرتی ہے، وہ تو مال کا استقبال مسکرا کر کرتی ہے۔ انسان کی عزت کا یہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر میں آتا ہوں تو میری بیوی مسکرا کر میرا استقبال کرتی، آؤ میرے گھر کے سردار، تمہارا آنا مبارک ہے۔ وہ محسوس کر لیتی ہے کہ کام نہیں ہوا، مال نہیں آیا، راشن نہیں آیا، اس کا مطالبہ پورا نہیں ہوا، تو ذرا میں نروس بیٹھتا ہوں تو وہ آتی ہے میرے بازو میں اور کہتی چھوڑو دنیا کا غم لے کر بیٹھے ہو، چھوڑو دنیا کا غم، اپنا دنیا کا کام آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا، یہ کیا کم ہے کہ اپنی آخرت کی گاڑی برابر سے اللہ تمہارے ذریعے مجھے حرام سے، میرے ذریعے تم کو حرام سے بچا رہا۔ ارے جنت کمانے کی نمازیں ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، کہ موت آئے گی سارے غم ختم ہو جائیں گے، سیدھا اللہ کے پاس اپن جائیں گے، جنت ہی جنت ہمیشہ کی، اس لیے چھوڑو دنیا کا غم۔ اے اللہ کے رسول سارا ٹینشن سے اللہ کی بندی کے لیے، اور جب وہ مجھے دلاسا دیتی ہے تو سب غم غلط ہو جاتا ہے، سارا سکون مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ سنو، ماں بہنیں خاص طور سے سنیں گے اور دوسروں تک یہ پہنچائے اور اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں۔ مائیں ذمہ دار ہیں، آج کی تربیت اگر کمزور ہے تو مائیں ذمہ دار ہیں۔ وقت آئے تو بولوں گا اس پر۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اور حوالہ بھی دیتا ہوں، ضمیمہ بہشتی زیور، ایک چھوٹا سا رسالہ کسوۃ النساء، اس کے اندر یہ حدیث ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تو کہتا تھا کہ تیری بیوی میں کوئی خاص بات نہیں ہے، دوسروں میں جو نہیں وہ تیری بیوی کے اندر ہے، جا اس کو کہنا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ استقبال اگر گھر کے مردوں کا صحیح ہو جائے تو عورتوں کو کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبرائیل اللہ کا سلام رسول کو لائے اور رسول کا سلام اس خاتون کو آئے جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کا اچھا استقبال کر رہی ہے اور دنیا کا ٹینشن اس کو نہ دے کہ سامان کی قیمت نہیں میرے پاس، انسان کی قیمت ہے۔ دوسرا سنو، اس سے یوں کہنا تیرے اس ایک عمل پر اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا آدھا ثواب دیتا ہے۔ جب تک کہ مرد کھنکھناتے چلچلاتی دھوپ میں اور اڑتی ہوئی غباروں میں اور چلتی ہوئی تلواروں میں اور تیز دھوپ کے اندر جا کر اپنی جان کو داؤ پر نہ لگائے تب تک کہ اس کو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ کی بندی کو گھروں کے اندر یوں دیتا ہے اللہ جہاد کا آدھا ثواب کہ اس صرف اپنے گھر کے، یہ زندگی تھی اپنی، یہ مومن عورت کی کوالٹی تھی جو آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی۔ عورتیں ایک دوسرے شیطان کے پٹی میں آ کر کہتی ہیں دیکھنا ابھی میں کیسے ان سے وصول کرتی ہوں اور مجھے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا برابر آتا ہے اور ہمیشہ ناشکری کرتے رہنا چاہیے، تب مردوں کی جیب سے مال نکلے گا۔ اگر میں مسکراؤں گی تو عورتوں مردوں کا مال ان کی جیب سے نہیں نکلے گا، تو جنت بھی نہیں ملے گی، خاتم الانبیاء کا سلام بھی نہیں ملے گا، کتنی بڑی محرومی ہو جائے گی۔ تو ہماری مسلمان بہنوں کی بھی ایک لائف تھی، ایک سٹائل تھا، ایک زندگی تھی، لیکن ہم نے وہ زندگی نہیں اپنائی۔ ہاں میں ابھی ایک بات کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ایک بات کہہ رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ اگر یاد آیا تو بولوں گا کہ آج ہماری ماں بہنیں ذمہ دار ہیں کس واسطے؟ یہ معاشرے کا بگاڑ، یہ بیٹوں کا طلاق دینا، یہ بیٹیوں کا ایمان کو داؤ پر لگا کر چلے گا۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ، جیسے فتح مکہ ہوئی بھاگ گئے، کہنے مجھے یہ اسلامی سرزمین پہ رہنا ہی نہیں ہے، کلمے سے بھاگے۔ ان کی بیوی بڑی اچھی تھی، وہ آئی اللہ کے رسول اگر میں لاؤں میرے شوہر کو معاف کریں گے؟ ہاں معاف کروں گا، یہ لے چادر نشانی کے طور پر، جا اور لے کے آ۔ وہ چلی، ساتھ میں ایک رومی غلام کو لے لیا۔ بڑی غیرت والا واقعہ ہے، ایمان والی عورتیں اور بہنیں اور بیٹیاں اس کو ضرور سنیں۔ آج کے موجودہ حالات میں جو آج سب سے چیپسٹ ہو گئی، سب سے سستی ہو گئی، سب سے بے قیمت ہو گئی، ایک چائے پر ایک آئس کریم پر جو اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں کے سپرد کر دیتی ہے، وہ ایمان والیاں سنیں کہ ایک ایمان والی کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ابو جہل کی بہو کو اس کا احساس ہے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئی، لیکن ہماری بچیوں کو وہ احساس نہیں۔ ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہماری مائیں، ہمارے باپ یہ ذمہ دار ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ پہلا مدرسہ ماں ہے کہ ماں، اللہ تعالیٰ نے ماں اولاد دی تھی صرف اس لیے کہ ان کا دودھ منہ صاف کر کے، ان کو بڑا کر کے کفر کے حوالے کر دے، صرف کمائی کی مشین بنائے، ان کے ایمان کی کوئی فکر نہ کرے۔ یہ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے۔ آج دوسروں کو جتنی غیرت ہے، مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستورات میں بیان فرماتے تھے کہ ایک مرغی کو جتنا احساس ہے اپنے بچوں کا، پروں میں سمیٹتی ہے، چیل سے دشمن سے بچاتی ہے، آج کی مسلمان ماں اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کو کوئی احساس نہیں کہ اس کی بیٹی کہاں جائے۔ تو اکرمہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر گئے اور انہوں نے کہا، جا بخشی کا پروانہ لیا، نشانی میں چادر چلی اور لانے کے لیے رومی غلام بھی ساتھ میں تھا۔ رومی بولے تو یہ انگریز، یہ غلام ساتھ میں تھا۔ چلتے چلتے اس نے کچھ غلط کام کرنا چاہا، اس نے آگے کے لیے پھسلایا اور ایک بستی آئی، وہاں پر بستی والوں کی مدد سے اس کو وہ باندھ دیا، لیکن اپنے آپ پر قابو نہیں لیا۔ میں ایمان والی بن گئی۔ کیا احساس ہے؟ ہاں، ان کا اسلام بائی چوائس تھا، اس لیے پہلے دن غیرت جاگتی تھی۔ ہمارا اسلام بائی چانس ہے، ہم بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے غیرتیں جاگ نہیں رہی، سو رہی، کیونکہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں۔ ایک نے میرے کو پوچھا، نو مسلمہ ہے، اس کا پیغام ہے کوئی مرد شادی کرے گا مسلمان، لیکن مسلمان لوگ تو شادی نہیں کرتے نو مسلمہ سے۔
میں نے کہا اللہ کے نبی کو جتنی بیویاں میری سب نو مسلم ہیں. اللہ کی اس کا سر چکرا ہے. وہ رشتے کے کام کرتا تھا. کیا بات کرے مولانا تم؟ میں نے کہا یہ حقیقت ہے. آج کی مسلمان عورتیں اپنے بیٹے کو نو مسلمہ سے شادی کرنے نہیں دے گی اور کہے گی ارے کیا سب مسلمان مر گئے کیا؟ ایک ہندو سے شادی کر رہا ہے تو ایک مشرکہ سے. حالانکہ وہ کلمہ پڑھ چکی ہے. وہ الاسلام یہدم ما کان قبل سب مٹ گیا پہلے اسلام سارا کفر و شرک دھل گیا. اللہ کے نبی کو غیر نو مسلمہ بیویاں دیا اللہ. ہاں اور آج مسلمان خاندانی ہم خاندانی مسلمان میں پیدا ہوئے تو کوالٹی کیا ہے آپ کی؟ اکرمہ کی بیوی چلی اپنے غلام کو بندھوا دیا. ساحل پر پہنچے تو ملاح کو وہ کہہ رہے تھے چل جلدی. زور سے چلایا اکرمہ میں آ گئی ہوں تمہاری بیوی ہوں اور چلو. وہ بہت اللہ کے نبی بہت اچھے رحم دل ہیں. انہوں نے چادر کی نشانی دی. کہا معاف کر دوں گا آ جاؤ. ساری زندگی کی دشمنیاں معاف ہے. کلمہ پڑھ لو اسلام میں داخل ہو جاؤ. دنیا بن جائے گی آخرت بن جائے گی اصل تسلم. انہوں نے کہا یہ آئی لینے کے واسطے. ملاح جلدی چلو اور بھگانے لگے گا. لیکن وہ جیسی کشتی اندر گئی تو بھنور آیا. اللہ تو مقدر تھا. اللہ چاہتے تھے وہ بھنور میں جو کشتی ہچکولے کھانے لگی تو فوراً اکرام نے کہا اب کیا ہوگا؟ بولے ان کہیں کہو جو اب تک نہیں کہا وہ کہو تو ہی بچ سکتے ہو. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا اسی سے تو بھاگ رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اسی سے. نجات اسی میں ہے. کلمہ پڑھا باہر آئے. آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لو وہ تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب چل اکرمہ چل. وہاں بستی پر آئے تو بستی میں وہ جو غلام تھا جو برا ارادہ رکھتا تھا سن لے ادھر دھیان دو نا بھائی بہت مختصر وقت ہے اپنے پاس وہ تو چلتا رہے. تو کہا اس کو پہلے قتل کیا. اکرمہ نے کیا کیا؟ اس کو قتل کیا. اس کو قتل کرنے کے بعد آگے چلے. سفر لمبا تھا. اکرمہ ادھر دھیان دو میری طرف دھیان دو وہ چلتا رہے گا. اکرمہ نے اپنی بیوی سے مین پوائنٹ ہے یہ. اکرمہ نے اپنی بیوی سے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے. اللہ کے رسول کے پاس جا کے کلمہ پڑھیں گے. یہ مسلمان ہو چکی ہے. وہ شوہر ہے. اتنی محبت ہے کہ بچا کر لے کر آئی لیکن کلمہ نہیں پڑھا. وہ غیر مسلم ہے یہ مسلم ہے. اس نے چاہا کہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور ایسی ہے رحم دل بیوی لیکن انہوں نے اپنے بدن کو ٹچ کرنے نہیں دیا. انہوں نے اپنے بدن کو تم غیر مسلم میں مسلم. محبت اپنی جگہ اور چاہت اپنی جگہ ہمدردی اپنی جگہ لیکن میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میں پاک ہوں مسلمان ہوں اور تم ناپاک ہو. کفر کی نحوست شرک کی نحوست ہے. حضور کے پاس آئی کلمہ پڑھا. اس کے بعد جو ہوا ہوگا ہوا ہوگا. لیکن مجھے اس جگہ یہ کہنا ہے ابو جہل کی بہو اکرمہ غیر مسلم کی بیوی کو اپنی پوزیشن معلوم ہے کہ میں کس مقام کی عورت ہوں کہ میرے پاس پاک ایمان ہے. آج کی خاندانی ہماری بیٹیاں مسلمانوں کے گھر سے اگر ایمان چھوڑ کے جا رہی ہے ہم کسی سے شکایت نہیں کرتے. ہم ماں باپ سے شکایت کرتے. اس معاشرے سے شکایت کرتے کہ وقت پر جو سبق ہم نے دینا تھا وہ نہیں دیا. کرنے کے بہت سے کام ہیں. جوانوں اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو قبول کرے. علامہ اقبال کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر. کون سے جوانوں سے ہیں؟ وہ جوان جو رہتے ہیں زمین پر لیکن آسمان پر نظر رکھتے ہیں اور ستاروں کی تسخیر کا خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ستاروں کو بھی ایک دن کیا کر دیں گے؟ تابع کر لیں گے. ان جوانوں سے محبت ہے. وہ صلاحیت ایمان والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے. کرنے کے بہت کام ہیں. ارے ارمان نکالنے کے کام بہت سے میدان ہیں. جو غلط راستوں پر اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور اپنی بستی والوں کی رضامندی دیکھ رہے ہیں, خاندانوں کی رضامندی دیکھ رہے ہیں, سب کی رضامندی دیکھ رہے ہیں, رب کو راضی نہیں کر رہے. اللہ کے لیے توبہ کرے, اللہ کے عذاب سے بچے. کرنے والے کام کیا بتاؤں, کرنے والے کام بیواؤں کی مدد کرو اور یتیموں کی مدد کرو اور مطلقہ کی مدد کرو اور جن کے چھت ٹپک رہے ہیں بارش آنے سے پہلے چند پترے ان کو دے دو. جن کے قرضوں کے بوجھ سے تھکے ہوئے ہیں, رکشہ والے کا 35,000 کا قرضہ,
اور فلانے کا وہ فلانا قرضہ، اور جن کے گھروں کے اندر فرشیاں نہیں ہیں اور جن کے بچے بیمار ہیں ان کا بل ادا کرنے کے لیے ان کے پاس آج پیسے نہیں ہیں، جن کی اسکولوں کے اندر مدد کی ضرورت ہے، جن کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں مدد کی ضرورت ہے، اور نہ جانے کتنے کارے تمہاری سڑکیں اجڑی ہوئی ہے، تمہارے قبرستان کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اس میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں کوئی تم کو شاباشی نہیں دینے والا ہے وہاں اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، جاؤ ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یہاں ارمان نکالو تاکہ یہ ایک نیکی، یہ ایک روپیہ تمہارا صدقہ کرنا اللہ کے پاس تمہیں نجات دلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، پڑھا نہیں میں نے یہ واقعہ سنا، حضرت عمر نے چن چن کے ابو بکر کی ہر سنت کو زندہ کیا، اور یہ کہتے تھے، کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ بہت فکر مند، میرے دو ساتھی تھے، ایک اللہ کے رسول، ایک ابو بکر، زندگی میں یہ ساتھ رہے، یہ گئے ہیں دنیا سے، اگر ان کے نقش قدم پر چلوں گا تو ملوں گا جا کے جنت میں، اور اگر میں نے ذرا بھی ادھر ادھر اپنی روش کو بدل دیا میں ان سے نہیں ملوں گا، جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو سنتوں کو تلاش کرتے تھے، ایک کام رہ گیا، کیا کام؟ وہ فلانی دور کی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ابو بکر روزانہ ایک مرتبہ جاتے تھے، چلو خادم کو لیا دیکھے تو صحیح کہ کیا ہے وہاں پر، گئے وہاں پر جا کر دیکھا تو بڑا عجیب لگا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ اندھی تھی، وہ کسی سائے میں کسی درخت کے وہاں پر پڑی رہتی تھی، بڑے پہاڑ کے اونچی چوٹی کے اوپر۔ ابو بکر اتنا سارا پورا خلافت کا بوجھ لے کر سب کے کام کر کے آخر میں یہ نیکی کرنے آتے تھے، اس کو کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی طرح کھانا بنایا اور نوالا منہ میں ڈالا، کس کی؟ بڑھیا۔ بڑھیا نے ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا لگتا ہے تم وہ نہیں ہو جو ہمیشہ آتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے منہ میں نوالا چبا کر منہ میں ڈالتے تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انا عند منکسرۃ القلوب، ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے لوگوں کے پاس کہاں جاتے ہو؟ مجھے ڈھونڈنا ہے، میں ملوں گا، کدھر؟ منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ملتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں کس کے پاس ملتا ہوں؟ ہاں، امت کا سرمایہ ہے یہ نوجوان، امت کا سرمایہ ہے یہ مال، اسے ٹھکانے لگاؤ، مائیں بھی اس میں کوشش کرے، بیٹا کیا کر رہا ہے، نگرانی کرے، بیٹا یہ مت کر، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے زیادہ مستحق دوسرا کام ہے، دوسرے لوگ ہیں، جا وہاں پر مدد کر، اور کسی کو معلوم نہ پڑے ایسی مدد کر، وہاں تجھے اللہ ملے گا، اور ایک مرتبہ اللہ ملے گا تو ایک مکھی پر رحم کھانے پر وہ عبداللہ ابن مبارک کو جنت دے دے گا۔ محدث سے بیٹھے ہوئے حدیث ڈبا ڈبا کے لکھتے تھے، مکھی آگے چوسنے لگ گئی، ایسے بہترین محدث 4 مہینہ تجارت، اپنا کمانا اپنا کھانا، 4 مہینہ حج پر جانا اور لوگوں کو اپنے پیسے سے لے جانا، 4 مہینہ بچوں کو پڑھانا، عبداللہ ابن مبارک چھوٹی چھوٹی اینٹیں جمع کر کے رکھی گھر و غبار کی سفر کے، اور وہ میری قبر میں رکھنا کہ یہ اللہ کے راستے کا غبار ہے، مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ وہ عبداللہ ابن مبارک بیٹھے ہوئے اور مکھی آ گئی اور چوسنے لگ گئی، وہ مکھی جو چوسنے لگ گئی تھوڑی دیر محدث نے صبر کر لیا، یہ جانور ہے چھوٹا سا، اپنی پیاس پوری کر کے نکل جاوے۔ بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا مغفرت ہو گئی، کیسے کہ زندگی بھر کا حدیث کا پڑھنا پڑھانا نیکیاں ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے وہ مکھی پر رحم کھانے کی وجہ سے میری مغفرت کی۔ رحمت حق بہانا می جویت، رحمت حق بہا نہ می جویت، اللہ کی رحمت کو بہانا ڈھونڈتی ہے، اخلاص چاہیے، اللہ کے لیے کرو۔ ہاں، ایسی بستیوں ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اللہ کی ناشکری ہو رہی، نافرمانی ہو رہی۔ ایک بستی تو مثال بن جاوے تو دوسروں کو ہم لا کے دکھاوے کہ دیکھنا ہے بستی کہ خوشی میں مسلمان کیسے قابو رکھتا ہے اور غم میں مسلمان کیسے اپنے آپ پہ قابو رکھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے جو کیا وہی کرتا ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ کرتا ہے، اپنے ارمان نہیں نکالتا، ارمان نکالنے کی جگہ جنت ہے۔ آؤ ہم تم کو ایک بستی بتاتے ہیں، اللہ کرے آپ کی بستی نمونہ بن جاوے۔ یہی سوچ کر تو یہ مجلس قائم کی گئی ہے، اور یہی سوچ کر ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ آج سے پکا ارادہ کرو کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہر کام پہلے سوچیں گے کہ اللہ کو چلتا کیا، کہ اللہ کے رسول کو چلتا کیا۔ قبر ان کے ہاتھ میں ہے، جنت ان کے ہاتھ میں ہے،
میری ماں، میری بہن، میرے بیٹے کے ارمان پورے کروں گا، میری مٹی پلید ہو جائے گی، میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ بولتے رہو، ایک دوسرے کو ٹوکتے رہو، گھروں کے اندر فضائل اعمال پڑھو یا منتخب احادیث پڑھو یا اور کوئی کتاب ہے وہ کتاب پڑھو۔ ماں بہنوں اور بھائیوں کے اور بیٹوں کے کان پر روزانہ کچھ نہ کچھ حدیثیں پڑھنا چاہیے، یہی مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ بند کر دیا اور صرف واٹس ایپوں پر لگے رہے تو یاد رکھنا کہ ہم کبھی بھی اپنے ماحول کو سدھار نہیں سکتے۔ ٹوکا ٹاکی شروع کرو، پیار محبت سے بولو، لوگوں کی کڑوی کسیلی سن کر بولو، لوگ خوشی سے سنے تو سناؤ، لوگ اگر منہ بسورے اور ناراض ہو وہ برداشت کرو، اس ایک ناراضگی پر اللہ تم کو جنت دے دے گا کہ میرے واسطے، میرے دین کا پیغام پہنچانے کے واسطے میرے بندے نے کڑوی کسیلی سنی ہے، چلو اسی پر اس کو جنت دے دو۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ دین کے کام کرنے والوں کو حقیر مت سمجھو، اور جو حقیر سمجھے گا حقارت پر یہ قصہ سن لو۔ لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا، 3 لوگ مرد تھے، ایک عورت کاندھا دے رہی تھی۔ تو پوچھا ایک نے، تعجب ہوا، اس نے پوچھا تمہارے لاؤ میں کاندھا دیتا ہوں، تمہارے گاؤں میں کوئی چوتھا مرد نہیں تھا؟ کہ نہیں تھا چوتھا مرد، لیکن یہ میرا بیٹا اللہ کی طرف سے غیر مرد پیدا ہوا تھا، نہ عورت اور نہ یہ مرد تھا، اس لیے لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے، وہ گرا ہوا سمجھتے تھے۔ اب اس کے ہجرہ پیدا ہونے میں بولو تم اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا، وہ تو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو کاندھا نہیں دیا۔ وہ جب دفنا کر آیا تو خواب کے اندر اللہ والے نے دیکھا اور کہا کیا ہوا اللہ کے بندے؟ بولے میں وہی ہوں، نورانی چہرہ، خوبصورت، میں وہی ہوں جس کو تم آج کاندھا دے کے آئے ہو میری ماں کو بازو میں ہٹا کے۔ اچھا کیا ہوا؟ اللہ نے بخشش کر دی۔ ارے کیوں معاف کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، اللہ نے نواز دیا۔ اور اللہ کا دین جب زندہ کرو گے لوگ تم کو سمجھائیں گے، ان کو حقیر سمجھو گے تو اللہ کے ولی کو، اللہ کے داعی کو تم اگر حقیر سمجھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعلان جنگ کرتا ہے، من عادی لی ولیٰ آذنتہ بالحرب۔ انشاءاللہ پکا ارادہ کرو، ارادہ اپنے ہاتھ میں ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے۔ سناؤ اس کو، یہ آخری سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی سمجھو 1 کروڑ روپیہ کما کر، محنت کر کے جمع کر اپنی ضرورت سے بچا کر غریبوں کو دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا غریب بازو میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں، لیکن وہ نیت کا مالک ہے، وہ نیت کرتا ہے اے اللہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، 1 کروڑ روپیہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کاش کہ تم مجھے دیتا تو میں بھی خرچ کرتا۔ بس اس نے یہ سوچا جتنا ثواب 1 کروڑ خرچ کرنے والے کو دے گا اللہ، وہ صرف نیت کرنے والے کو دے دے گا۔ یہ ہے نیت۔ تو دوستو تم نیتوں کے دھنی ہو نا تو اچھی نیتیں کرو نا، جتنا کر سکتے ہیں کرو۔ کہ اللہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں خیر کے اتنے کام کروں گا، یہاں نہیں سارے عالم کے اندر تیرے دین کو پھیلاؤں گا اور بدعتوں کو مٹاؤں گا اور گناہوں کو ختم کروں گا۔ نیتیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں کوشش یہاں کرو، نیت دنیا کی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کو سدھارنے کا سبب عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب کو دو، قاری صاحب صدر